بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آلیان کو جیسے ہوش سا آ گیا ہو۔ آلیان نے فوراً پیچھے دیکھا اور اپنے سامنے ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں یہاں کیسے آیا؟ وہ گھبرا کے بولا اور تتلا کر بولا۔ آلیان پریشان اور بوکھلا سا گیا تھا۔ جی میرا نام حریم ہے۔ آپ یہاں سے گرنے لگے تھے تو میں نے بچا لیا اور میں یہاں کام کے لیے آئی ہوں۔ مجھے شام کو عروسہ آنٹی نے بلایا تھا۔ حریم نے نظریں جھکاتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا۔ اچھا، پر میں یہاں آلیان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے آیا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو نیند میں چلنے کی بیماری ہے، حریم نے جھکی نظروں سے جواب دیا۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ آلیان اس کا شکریہ ادا کرتا ہوا کمرے میں واپس آ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ آج کل؟ کچھ زیادہ ہی۔ آلیان کو غصہ اور کنفیوژن دونوں ہی ایک ساتھ میں ہونے لگی۔ یا پھر میں ہی کچھ زیادہ سوچنے لگا ہوں۔ مجھے شاید دوبارہ ٹھنڈے پانی سے نہا کر سونا چاہیے، ورنہ آج وہ لڑکی نہ ہوتی تو میں تو اوپر ہی پہنچ گیا ہوتا۔ یہ میڈیسن چائے میں ملا دینا، اسے پیتے ہی آلیان بے ہوش ہو جائے گا اور ہم اس کو ڈائن کے پاس لے جائیں گے۔ ثاقب نے عروسہ کے ہاتھ میں میڈیسن تھماتے ہوئے کہا۔ مگر یہ ٹھیک تو ہے، یعنی کہ وہ ٹھیک تو رہے گا نا؟ ہم اس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر رہے؟ عروسہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ نہیں عروسہ، آلیان کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا، تم جلدی کرو، انور بھائی اور رفعت بھابھی بھی آتے ہوں گے، ثاقب نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، عروسہ نے کہا اور کمرے میں چلتی بنی۔ تھوڑی دیر میں رفعت اور انور بھی کمرے میں آ گئے۔ کیا ہوا ثاقب؟ انور نے آتے ساتھ سوال کیا۔ بھائی بس عروسہ گئی ہوئی ہے، ثاقب نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مگر باقی کے بچوں کا کیا؟ رفعت نے کہا۔ اب ان کی فکر نہ کریں بھابھی، وہ صبح ہی گھومنے نکل گئے تھے۔ لو یہ تو کام ہو ہی گیا، عروسہ نے جواب دیا اور بولی۔ سب آ جاؤ، آلیان بے ہوش ہو گیا ہے، عروسہ نے کہا تو سب اس کے ساتھ چل پڑے۔ اور یہ بات ہے، حبیب نے ساری بات سننے کے بعد کہا، پر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ ڈائن تھی کون اور یہاں سلیمانی کتابوں کو لینے کیوں آئی تھی؟ اسے پتہ کیسے چلا؟ حبیب نے دماغ پہ زور ڈالتے ہوئے کہا۔ ایک منٹ بابا جان، وہ روائن ہی تو نہیں تھی؟ انیس نے کہا۔ نہیں، تم نے مجھے بتایا کہ وہ بولی تھی میں ایک ڈائن ہوں، اگر وہ روائن ہوتی تو ضرور بتاتی، حبیب نے کہا۔ تو کیا پتہ یہ روائن کسی اور مقصد کے لیے آئی ہو یا وہ بتانا نہیں چاہتی ہو، انیس نے کہا۔ نہیں، ایک ڈائن ہمیشہ اپنی طاقت ضرور بتاتی ہے۔ تم نے اس کے ناخن دیکھے تھے؟ کس رنگ کے تھے؟ ہاں بابا، اس کے ناخن کالے تھے۔ او تو وہ روائن نہیں تھی، جہاں تک میں روائن کو جانتا ہوں اس کے ناخن نیلے ہوتے ہیں، حبیب نے کہا۔ تو پھر اب ہم اسے کیسے ڈھونڈیں؟ انیس نے کہا۔ چلو میرے ساتھ اوپر لیب میں کچھ دیکھتے ہیں وہاں، حبیب نے کہا اور لائبریری سے باہر نکل گئے۔ انیس بھی حبیب کے پیچھے چل دیا۔ جیسے ہی انیس اور حبیب اوپر پہنچے، لیب کو دیکھ کر دونوں کے دونوں دنگ رہ گئے۔ لو پہنچ گئے ہم غار کے پاس جنگل میں، ثاقب نے گاڑی کو بریک لگاتے ہوئے کہا۔ چلیں سب باہر نکلے، ثاقب نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ رفعت، انور اور عروسہ بھی باہر آ گئے۔ انور اور ثاقب نے بے ہوش آلیان کو باہر نکالا اور اسے کندھے پہ اٹھا لیا۔ چلو غار میں، انور نے کہا دھیان سے۔ رفعت اور سب غار کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی اب غار میں داخل ہوئے تو اندر مشال اور موم بتیاں جل رہی تھیں۔ سامنے ایک بہت بڑے شیشے میں ایک لکڑی اور شیشے سے بنا تابوت رکھا گیا تھا جس میں ایک پتھر کی مورتی تھی اور ایک طرف ایک عامل زمین پر آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ عامل کے سر کے بہت بڑے لمبے اور سفید بال تھے، داڑھی مونچھیں بھی بالکل سفید، اور عامل نے لمبا کالا کرتا پہن رکھا تھا جو اس کے ٹخنوں تک آ رہا تھا۔ سلام بابا جی، ثاقب اور انور نے دور سے کہا۔ عامل نے آنکھیں کھول لی۔ آگے تو تم لوگ، میں کل رات ہی یہاں آ گیا تھا، عامل نے کہا۔ ہاں بابا جی، اور ہم آلیان کو ساتھ لائے ہیں، ثاقب نے کہا۔
ٹھیک ہے، اسے میرے سامنے زمین پر لٹا دو۔ ثاقب اور انور نے عالیان کو احتیاط سے زمین پہ لٹا دیا۔ اب سب پیچھے ہٹ جاؤ، عامل نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سب ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ عامل اٹھا اور اپنے رکھے ہوئے موم بتیاں اٹھائیں اور عالیان کے چاروں طرف رکھ دی اور انہیں روشن کر دیا، اور واپس آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ کچھ پڑھنے لگا کہ اتنی دیر میں باہر زور سے ہوا چلنے لگی اور پورے آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور بہت تیز طوفان آنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انور بولا رفت سے، اور رفت اچانک سے اس طوفان سے ڈرنے لگی۔ بھابھی، مجھے لگتا ہے بابا کوئی ایسا منتر پڑھ رہے ہیں کہ ایک طوفان آئے اور ڈائن کو تابوت سمیت ہی اڑا لے جائے۔ عروسہ نے کہا۔ تم تو چپ ہی رہو، ثاقب نے کہا۔ عامل نے آنکھیں کھول دی۔ تمہارا شک ٹھیک ہے، اس ڈائن کا سایہ عالیان پر ہے۔ اس ڈائن کو بہت غصہ آ رہا ہے جس وجہ سے یہ طوفان آ رہا ہے، عامل نے کہا۔ مگر بابا، یہ تو پتھر کی بنی ہوئی ہے، انور نے کہا۔ یہ پتھر کی ضرور ہے مگر بہت جلدی یہ باہر آنے والی ہے۔ مگر اس کی طاقتیں ابھی سے ہی باہر آنا شروع ہو چکی ہیں، بابا نے کہا۔ نہیں بابا، ہم نہیں چاہتے یہ دوبارہ واپس آئے۔ ہم نے بڑی مشکل سے اس ڈائن سے پیچھا چھڑایا ہے، رفت نے کہا۔ اس ڈائن کا سایہ عالیان پر ہے اور یہ اس کو لے کر ہی جائے گی، بابا نے کہا۔ مگر بابا، کوئی تو طریقہ ہوگا کہ ہم عالیان کو بچا سکیں، ثاقب نے کہا۔ ایک ہی طریقہ ہے، کل ہی عالیان کا نکاح کل 12 بجنے سے پہلے کسی ایسی لڑکی سے کرا دیا جائے جس کے سر پر اس کے ماں باپ کا سایہ نہ ہو۔ مطلب کہ ایک یتیم لڑکی سے، عروسہ نے کہا۔ ہاں، وہ بھی کل 12 بجنے سے پہلے۔ لو بھابھی، یہاں تو نہ چٹ پٹ منگنی اور نکاح فٹ فٹا، عروسہ اوپر دیکھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، اب ہم سب کو یہاں سے جانا ہوگا، موسم زیادہ خراب ہو گیا تو مشکل ہو جائے گی، انور بیگ نے کہا۔ ہاں انور جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، رفت بھی۔ ہاں اب بھی چلتے ہیں۔ بابا جی، آپ نہیں چلیں گے؟ ثاقب نے پوچھا۔ ارے وہ بابا جی ہیں، چٹکی بجائیں گے اور گھر پہنچ جائیں گے، عروسہ نے کہا تو ثاقب نے عروسہ کو گھورتے ہوئے دیکھا۔ سوری عروسہ بولی۔ نہیں، تم لوگ جاؤ، میں یہاں رک کر اس ڈائن کا کوئی اور بندوبست سوچتا ہوں۔ پورا کا پورا لیب خالی تھا سوائے ٹیبلز کے، اور کچھ نہیں تھا۔ اور او مائی گاڈ، انیس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ حبیب سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ سوری بابا، یہ سب میری غلطی کی وجہ سے ہوا۔ میں حصار بنانا اور لاک کرنا دونوں بھول گیا تھا، انیس نے شرمندگی سے کہا۔ تم جانتے ہو انیس، تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اب ہم کسی کالی طاقت کیسی مخلوق کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ حبیب کی آواز میں غصہ اور پریشانی دونوں تھے۔ جی بابا، میں سلیمانی کتابوں کو ٹھیک کرنے کے چکر میں یہ بھول گیا، انیس نے کہا۔ اوکے، اب مجھے کچھ کرنا پڑے گا، حبیب نے کہا۔ کیا بابا جان؟ مجھے قبرستان جا کر چلہ کاٹنا ہوگا 3 دن تک، حبیب نے کہا۔ جی بابا، تم تب تک پورا خیال رکھنا جس طرح آج میری غیر موجودگی میں ڈائن نے وار کیا، آگے سے کوئی اور بھی وار کر سکتا ہے، تمہیں بہت ہوشیار رہنا ہوگا، حبیب نے انیس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جی بابا، میں ایسا ہی کروں گا، انیس نے کہا۔ ایک دن میں شادی، وہ بھی ایک یتیم لڑکی سے، یہ سب کیسے ہوگا، رفت نے کہا۔ ہاں بھابھی، یہی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی، ایک دن آخر کیسے ہو سکتا ہے اور لڑکی کہاں سے آئے گی، عروسہ نے کہا۔ اور عالیان سے کیا کہیں گے کہ کیوں اس کی شادی اتنی جلدی کر رہے ہیں، ثاقب نے بھی کنفیوژن سے کہا۔ عالیان کا تو کچھ ہم نہ کچھ کر لیں گے اور نکاح تک کا انتظام بھی کر لیں گے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی آئے گی کہاں سے، وہ بھی یتیم، انور نے سوچتے ہوئے کہا۔ مگر لڑکی کا کچھ نہیں ہو پا رہا، ہم کیا کریں؟ میں تو کہتی ہوں نیٹ پہ یہ اشتہار ڈال دیتے ہیں، بیگ خاندان کے بڑے بیٹے کے لیے لڑکی کی ارجنٹ ضرورت ہے، عروسہ نے مشورہ دیا۔ نہیں عروسہ، اس طرح تو ہمارے خاندان میں بدنامی ہو جائے گی اور ہماری بہنوں کو تو تم جانتی ہو، ثاقب نے کہا۔ ہمیں اسی گاؤں میں ہی کسی اچھی سے لڑکی کو دیکھ کر شادی کرنی چاہیے، رفت نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں عالیان کو کسی طرح منانے کی کوشش کرتی ہوں، تم لوگ تب تک لڑکی کو ڈھونڈو، انور نے کہا اور کمرے میں سے نکل گیا۔ کیا شادی؟ عالیان شادی کا نام سن کر اچھل پڑا۔ لیکن بابا، اتنی جلدی کس نے پرپوزل بھیجا؟ دیکھ بیٹا، تیری بھلائی کے لیے ہم کل ہی تمہاری شادی کروائیں گے،
انور نے کہا نہیں بابا، اتنی جلدی شادی بنا کسی کو بتائے نہ ہی رشتہ دیکھا میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ عالیان نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن بیٹا، تمہارے ستاروں کے مطابق کل تک تمہاری شادی نہ ہوئی تو تم اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ عالیان نے انکار کرتے ہوئے کہا میں نہیں مانتا ان ستاروں کو، لہٰذا میں شادی نہیں کروں گا۔ انور نے کہا میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو، ہماری بھی خواہشات ہیں کہ تمہاری شادی دھوم دھام سے ہو، لیکن کچھ حالات کی وجہ سے جلدی کرنا پڑ رہی ہے۔ میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں، شادی کر لو۔ اس لیے عالیان نے اپنے بابا کے لیے ہاں کر دی اور شادی کے لیے تیار ہو گیا۔ اگلے لمحے سب خاندان کے لوگ ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایکسکیوز می کی آواز سنی اور ایک دفعہ پھر پیچھے کی طرف مڑ گئے اور دیکھا کہ ایک لڑکی سوٹ کیس ہاتھ میں لیے کھڑی ہے جو ایک نہایت خوبصورت نوجوان سی لڑکی ہے۔ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی میں ثنا نے جواب دیا۔ یہاں کیوں آئی ہے محترمہ؟ عروسہ نے سوال کیا۔ جی وہ مجھے ایڈ ملا تھا کہ آپ کو ایک ایسی لڑکی کے رشتے کی ضرورت ہے جس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ثنا نے جواب دیا۔ اور اچھا آپ کھڑی کیوں ہیں؟ آئیں نہ آئیں بیٹھے۔ رفت جلدی سے صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ ثاقب اور انور بھی کھڑے ہو گئے۔ جی ثنا چلتی ہوئی آئی اور رفت کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ارے بیٹا کھڑی کیوں ہو، بیٹھ جاؤ، انور نے کہا۔ انکل وہ بڑے دور سے آئی ہوں تو میں کیسے بیٹھ جاؤں؟ اور اچھا سب مسکرا کر بیٹھ گئے۔ ثنا بھی بیٹھ گئی۔ رفت نے عروسہ کو اشارہ کیا۔ جی میں ابھی آتی ہوں، عروسہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ ہاں تو بیٹا کچھ اپنے بارے میں بتاؤ۔ دراصل میں امریکہ سے ایک ویک پہلے آئی ہوں، میرے پیرنٹس کی کچھ عروسہ پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ میں بچپن سے امریکہ میں رہ رہی ہوں، موم ڈیڈ کے بعد اس دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا تو میں اکیلی ہی اپنے بابا کا بزنس ہینڈل کرنے لگی۔ بٹ انکل آپ کو تو پتہ ہے آج کل کے دور میں ایک لڑکی کا اکیلا رہنا کتنا مشکل ہے، میں نے سوچا شادی کر لوں پر اپنے ہی ملک سے، اور ایک ویک سے یہاں آئی ہوں۔ ثنا چپ ہو گئی۔ عروسہ چائے سموسے لے آئی۔ تو بیٹا کیا خیال ہے تمہارا شادی کے بارے میں؟ ثاقب نے سوال کیا۔ انکل میں شادی کے بعد کچھ اپنے ہسبینڈ کے نام کر دوں گی اور مجھے گھر کے سارے کام آتے ہیں، اور امریکہ میں نے کوئی سرونٹ وغیرہ کام پہ نہیں رکھا ہوا، میں آپ کے بارے میں سب کچھ معلوم کروانے کے بعد ہی یہاں آئی ہوں۔ اچھا ہوگا آپ میرے بارے میں بھی سب کچھ پتہ کروا لیں۔ ثنا نے سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ بھابھی لڑکی تو اچھی ہے اور لاٹری بھی لگ گئی ہے ہماری، عروسہ نے سرگوشی کی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شاید انور نے کہا، اور اس کا سب کچھ نکلواتے ہیں جو اس کے بارے میں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو، رفت نے آہستگی سے کہا۔ تو وہ ٹھیک ہے، آپ اوپر جائیں، گیسٹ روم میں آرام کریں، تب تک ہم آپ کو فیصلہ سنا دیں گے۔ نکاح کی تیاریاں چل رہی تھیں تو بیگ خاندان نے ثنا کے بارے میں سب کچھ معلوم کرنے کے بعد رشتہ رن کر دیا، اور نکاح آج دن 11:30 پہ رکھ دیا گیا تھا۔ سارا گھر سجایا گیا تھا اور گاؤں کے کچھ لوگ بلائے گئے تھے۔ یار حریم تیرا شہزادہ تو آج تیرا ہونے سے پہلے ہی پرایا ہو گیا، علینا نے حریم سے کہا۔ علینا اور حریم دونوں یہاں کام کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ حریم آنا تو نہیں چاہتی تھی مگر خالہ نے زبردستی بھیج دیا۔ چپ کر یار، یہ بھی کوئی لڑکا ہے ڈفر سا، مجھے تو کوئی خوبصورت لڑکا چاہیے، حریم نے سیڑھیاں اترتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا اور کل تو بڑا کہہ رہی تھی میرے خوابوں کا شہزادہ میرا دل ربا، علینا نے طنزیہ مزاج سے کہا۔ اچھا تو تیرا کدھر گیا؟ حریم نے سیڑھیوں پہ ہی رک کر پوچھا۔ میرا تو یہاں کہیں گھوم رہا ہوگا، علینا نے کہا۔ حریم نے جیسے ہی سیڑھیوں پر ایک قدم بڑھایا اس کا پاؤں لڑکھڑایا اور حریم نیچے گرتی چلی گئی۔ حریم نے آنکھیں بند کر لی تھیں مگر اگلے ہی لمحے وہ کسی کی بازوؤں میں تھی۔ حریم نے آنکھیں کھولی تو وہ عالیان تھا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے کے چہرے پر ٹک سی گئیں۔ او ہو، علینا کی آواز پہ دونوں ہوش میں آئے اور کھڑے ہو گئے۔ حریم دوسری طرف جانے لگی۔ انسان تھینکس ہی بول دیتا ہے، عالیان نے کہا۔ تھینکس کس بات کا؟ تم نے حساب برابر کیا ہے، ایک بار میں نے بھی تمہیں بچایا ہے، حریم نے پرسوں رات کی طرف اشارہ کیا۔ یادداشت بڑی تیز ہے آپ کی، عالیان نے کہا۔ بادام نہیں کھاتی؟ پھر آپ بھی، حریم کہتے ہوئے چل دی۔ ثنا تم تیار نہیں ہوئی، رفت نے کہا۔
ثنا لہنگا پہن کر اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ثنا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ رفعت نے ثنا سے پوچھا۔ آنٹی، میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میری ماما مجھے تیار کریں، اور یہی میری خواہش ہے۔ ہاں ہاں بیٹا، کیوں نہیں؟ رفعت کو ثنا پر بے حد پیار آیا۔ چلو میں تمہیں تیار کر دیتی ہوں، رفعت نے کہا اور ثنا کو آئینے کے سامنے بٹھا کر اسے تیار کرنے لگی۔ کچھ دیر میں ثنا تیار ہوگی۔ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہو میری بیٹی، رفعت نے کہا۔ ثنا، اچھا میں بہت حسین لگ رہی ہوں۔ اس کے گورے چہرے پر لال گال بہت سج رہے تھے۔ تھینکس، میں آپ کو ماما بلا سکتی ہوں؟ ثنا نے رفعت کو کہا۔ ہاں بالکل بیٹا، تم بلاؤ مجھے ماما، میں تمہاری ماں ہی ہوں نا، رفعت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ثنا خوشی سے اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ اب تم کمرے میں ہی رہنا، ابھی 10 بج رہے ہیں، میکرا اور روسا تمہیں 11 بجے لینے آ جائیں گی، رفعت نے کہا۔ جی ماما۔ رفعت کمرے سے باہر آ گئی۔ ثنا خود کو شیشے میں دیکھنے لگی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر آئی۔ لڑکی نے اندر آتے ہی روم کا لاک کر دیا۔ ثنا اسے دیکھ کر ڈر سی گئی۔ کون ہو تم؟ ثنا نے سوال کیا۔ تیری موت، لڑکی نے جواب دیا۔ واٹ، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ثنا نے کہا۔ تبھی لڑکی کی آنکھیں سفید ہو گئی، اس کے ناخن لمبے کالے ہو گئے اور اس کے بال پھڑے بہت زیادہ لمبے ہو گئے۔ ثنا خوف سے چلانے لگی کہ ڈائن نے اپنی چوٹی سے ثنا کا گلا مضبوطی سے جکڑ لیا۔ ثنا کو آواز حلق میں ہی رہ گئی اور وہ ڈر سی گئی۔